جنرل قیوم صاحب، جب صدر ٹرمپ نے ہر پاور پلانٹ کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور ایرانی پلوں کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے، ہر جنگ بندی کے بعد اور اگلی جنگ شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی دھمکیاں، یا یہ کہنا چاہیے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی دھمکیاں کتنا اثر ڈالتی ہیں مذاکرات پر؟ دیکھیں اثر تو اس کا برا ہی پڑتا ہے، لیکن دی پوائنٹ از کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے غلط ڈیسیژن کیا اور ایک غلط جنگ کے اوپر غلط ٹائم پہ انوالو ہو گئے، تو ابھی پبلک کی کنزمپشن کے لیے کہ ہم ونر ہیں، ہم نے اینٹ سینٹ بجا دی ہے، ہم نے ریجیم چینج کر دیا ہے، تو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ فروٹفل نہیں رہتے. لیکن میرے خیال ہے پس چلمن جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دیٹ از مور امپارٹینٹ. اگر وہ کامیابی کی طرف نہ جا رہی ہوتی تو ان کا ڈیلیگیشن کے پارٹ یا ٹرانسپورٹ وغیرہ یا کاریں یہاں پہنچنے نہ شروع ہو جاتی. اور اسی طرح ایران بھی اپنے طور کے اوپر وہ حق بجانا بینک جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ناکہ بندی کر کے دنیا وہاں سے جہاز چلیں گے لیکن ایران کا نہیں چلے گا، تو یہ ان ریزنیبل ہے، چونکہ یہ پریکٹیکل ایک سٹیپ آپ نے لیا ہے کہ ہم آپ کی ناکہ بندی کرتے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں کہ ایسے بیانات سے اجتناب، جو اسٹیٹس مین ہیں وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آف دی ٹیبل آپ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی لیگ آف نیشن بنانی پڑی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی یونائٹڈ نیشن آئے، تو آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن اور پیسفل جو ورلڈ ہے ایٹماسفیئر اس کو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں اور انٹرنیشنل لا کو بالائے طاق نہ رکھیں. ابھی تو انہوں نے ایک بہت یعنی جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے نا، آپ دیکھیں امریکہ بھی اور اسرائیل بھی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 13,000 ساٹیاں تو امریکہ نے کی ہیں تہران پہ، 10,000 ایران نے اسرائیل نے کی ہیں، اور تقریباً 18,000 ٹن بم پھینکے ہیں، اور سکول بھی اور لائبریریز بھی اور یونیورسٹیز بھی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ، آل دوز بریجز جن کا جنیوا کنونشن بھی اور یو این کا جو چارٹر بھی کوئی اجازت نہیں دیتا. تو آپ اگر لا کو وائلیٹ کر کے ایسے کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آئی ایم ہوپ فل کہ دونوں ریئلائز کرتے ہیں کہ سیز فائر ہی ایک گڈ آنسر ہوگا اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. جنرل صاحب، واقعی ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ جیسے کہ جاوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ 50 سالوں کی غلط فہمیوں کو ایک سٹنگ میں تو دور کیا نہیں جا سکتا. اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات کا دور بھی ناکام ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی بھی سیز فائر کے حوالے سے یا جنگ بندی کے حوالے سے یا غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ گنجائش ہے؟ یا دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے، جاوید ملک صاحب بھی جانتے ہیں، تھوڑا ایکسپیرینس انہوں نے کیا، ہم اکٹھا پروگرام کرتے رہے ARY میں، اینڈ آلویز آئی ہیو دی ہائیسٹ اوپینین اباؤٹ اٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی از اے پروسیس، یہ کوئی ایک دن بیٹھ کے یا 2 دن بیٹھ کے نہیں ہوتی، ہوتا ہے، لیکن جو پریسیڈنٹڈ سکسیس بھی ہو سکتی ہے جب دونوں سائڈیں یہ دیکھیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے. تو ابھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا یہ جو ابھی میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر چونکہ پس چلمن بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہوں گی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ دونوں ٹیموں کو بٹھا دیں اور پھر بات کو شروع کریں. پہلے جو میڈیٹرز ہیں، اور الحمدللہ پاکستان جو ہیں وہ بڑے آنیسٹ میڈیٹرز کے طور پہ اوپر ان کی ایک گلوبل کریڈیبلٹی ارن کی ہے، وچ از اوور ویری ویلیوبل ڈپلومیٹک کیپٹل، جس کو ہمیں بعد میں بھی ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے فار آور اون اکنامک پراسپیرٹی اور آپ کی انرجی کی نیڈس کو میٹ کرنا، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ سو آن. تو اس لیے میرے خیال میں ابھی جب یہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر واقعی یہ ہے کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں ابھی امریکہ سے ہی سن رہا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ بھی آئیں جب یہ سارے اریٹنٹ ریموو ہو جائیں، تو بنیادی بات یہی ہے کہ ایران کو ان کو ایک نارمل کنٹری ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک وپنگ ہارس نہیں بنانا چاہیے، ان کے اوپر سے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں واپس کریں، سینکشنز کو ریلیکس کریں، اور وہ نیوکلیئر کے اوپر جتنا ان کا رائٹ بنتا ہے وہ لیں،
اور جس کے اوپر وہ پہلے ایگری ہوئے تھے 10 سال کے لیے کیپ کے لیے 2015 میں اوباما کے ساتھ. وہ اگر کچھ حد تک اس پہ بات کرتے ہیں تو کریں. باقی اسٹیٹ آف ہارموز تو ان کے بالکل ڈور سٹیپ پہ ہے. یہ تو آبویسلی یہ ان کا اپنا ایک ایریا ہے, اس کو کھلا رہنا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. اور یہ تک لیبنان کی بات ہے, اور اس کے اوپر اسرائیل تو جو ہے وہ بے شتر مہار ٹائپ وہ ہے, وہ اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے, اس نے تو ہمیشہ اسپینر پھینکنا ہے کہ خرابی ہو. لیکن یہ لیبنان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی آئی تھنک کہ ٹرمپ ایگری کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ کرا لوں گا. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ. صاحب آپ نے لبنان کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر یہ سوال بھی تو ہے نا کہ ایک طرف امریکہ جو ایران کی جانب سے جہازوں پر فائرنگ کی گئی اس کو سیز فائر کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں, اور دوسری جانب لبنان میں جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر اسرائیل کو اپنا بہترین اتحادی اور بہترین دوست کے دعوے کر رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک دوہرا معیار ہے نا. دوہرا معیار نہ ہوتا تو اسرائیل کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سیریا کے اندر اور مغربی کنارے پہ اور غزہ پہ جو کچھ کیا. یہ موجودہ دور کیا انسانیت کی تاریخ میں ایسی درندگی دیکھنے کو نہیں ملی. اور ابھی لیبنان کے اوپر دے آر آل وار کرائمز. مطلب اس کی کوئی نہ کوئی یو این کا لا, انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے, اور بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تو نتن یاہو کو کہا ہوا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. تو ابھی اس کے $300 ملین کی کرپشن کے کیسز بھی ہیں. تو ایسے اتحادی سے کرنے کے لیے تو امریکہ کو یہی تو ہے, بیکاز اسرائیل از دیئر ایکسٹینشن. اور یہ اگر اس کو مالی اور ٹیکنیکلی امداد نہ دیں تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی وہ یک طرفہ بات کرے. اور سیکنڈلی دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف بیانات تک بات ہو نا امریکہ کی تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے, بٹ آپ پریکٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانین پورٹس کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے. تو اس کے اوپر آف کورس پھر ایران کو کھڑا ہونا پڑا کہ یہ ہم بھی روکتے ہیں پھر, اور بات آگے بڑھے گی. تو آئی تھنک کہ جو ہے نا بیہائنڈ دی ڈور وہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اس میں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول آ چکا ہے, ادروائز یہ اس طرح نہ ہوتا. جنرل صاحب اب اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم اس کو کس طرح دیکھیں؟ کیا یہ روایتی جنگ ہوگی؟ کیونکہ جس طرح ایران کے بھی کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اب تک اپنے سب سے جو طاقتور ہتھیار ہیں وہ استعمال نہیں کیے. یا ایک اور بھی بیان تھا کہ جو ایرانی فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. تو کیا اگر اب یہ جنگ چھڑے گی تو یہ روایتی ہوگی, فضائی اور زمینی ہر طرح کی جنگ ہوگی؟ یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک بھی یہ فضائی جنگ ہی رہی ہے, یہ زمینی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ ماضی میں جو جنگیں کی ہیں امریکہ نے, وہ شام کی بہو, لیبیا ہوا یا عراق یا افغانستان, وہ ٹیکٹیکلی امریکہ جیتا لیکن اسٹریٹجیکلی امریکہ نے ہاری ہے. یہ جنگ جو ہے بہت ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ہاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسمال کنٹری جس کا بجٹ $31 بلین ہے یا $33 بلین ہے, وہ اس نے مقابلہ کیا کنٹری کا جس کا $1.5 ٹریلین ہے, اور 32, 34 یا 40 بلین جو ہے اسرائیل کا ہے, اور وہ ریجنل طاقت ہے وہ بھی, بیکاز اس کے پاس بھی امریکن اکوپمنٹ ہے. تو اگر ایران نے مقابلہ وہاں کیا ہے تو دوبارہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ برج اڑا کے اور کیا کریں گے, پہلے کیا کر لیے. ابھی بھی ان کی جو 6, 7, 8 لاکھ فوج ہے وہ انٹیکٹ ہے, ان کے ٹینک, ان کے اینٹی ٹینک ویپن, ان کی گنز, ان کا ایئر, یہ جو میزائل کا سسٹم ہے, ان کی ٹنلز ہیں. میں جب سینٹ میں تھا تو میں چیئرمین تھا پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا, اور آئی بین وزٹنگ دیم اینڈ سیئنگ دیم. تو ان کی بڑی پوٹنٹ آرمی ہے, وہ ریجنل ایک بہت بڑی طاقت تھی شہنشاہ ایران کے ٹائم پہ, اور ان کی خصوصاً اسٹرینتھ وہ نیول سائڈ کی تھی. تو اس لیے ابھی اللہ کرے کہ یہ جنگ آگے نہ چلے گی تو نقصانات تو ہوں گے. اور میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ایران آف کورس 10 ٹائم سوچے گا. وہ تو وار مونگر ہے نہیں, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا ان کا بھی ضروری ہے. مثلاً ون از یہ سیکٹیرین چیز, یہ اللہ کے کرم سے پہلے بھی کم تھی اور دب گئی ہے, لیکن یہ بھی ایک بیٹل گراؤنڈ پاکستان بنا رہا ہے. تو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اچھے ہوں, GCC کنٹریز کے یہ قریب ہو جائیں, اور پھر ایک ریجنل فورس بنے جس میں ایران بھی شامل ہو, پاکستان بھی ہو,
اس میں سعودی عربیہ بھی ہو اور آگے چلے. اگر یہ بات بڑھتی ہے اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاتی ہے نا تو دیٹ ول بی ڈیزاسٹرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں صرف امریکہ کے پاس نیوکلیئر تھا, اب 9 کنٹریز کے پاس ہے, اور اس وقت ٹیکٹیکل ویپن 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن استعمال ہوئے. ابھی منیمم 50 کلو ٹن ہے اور 100 ہے, اور جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں وہ 1000 کلو ٹن تک ہیں. تو یہ بات آگے بڑھتی بڑھتی جب غلطیوں سے جیسے ہٹلر نے کی تو مسئلہ بنتا گیا. تو دے شوڈ ناٹ گو بائی واٹ نتنیاہو سیز دیٹ واٹ مودی از ڈوئنگ. آئی تھنک ان دونوں کو یہ وار مونگرر ہیں اور یہ اس زمانے کے ہٹلر ہیں. تو امریکہ از اے بگ پاور. آئی تھنک دے مسٹ ریئلائز کہ باقی کنٹریز کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے.